بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے ایک نئی پراسرار کہانی جو اپنی پراسراریت کی وجہ سے کہانی کے اختتام تک آپ کی دلچسپی کا باعث رہے گی۔ آئینے کا راز، تحریر رضوان علی سوگرو۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ آصف دفتر سے گھر آیا تو وہ آئینے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ آئینہ گھر میں نہ تھا۔ وہ شدید حیرت میں تھا کہ یہ آیا کہاں سے۔ آئینے میں اور کوئی خاص بات نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ قد آدم تھا۔ کسی بھی انسان کے عکس کو پوری طرح سے اپنے اندر محفوظ کر سکتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت آئینہ تھا جس کو سہارا دینے کے لیے اس کے چاروں طرف لکڑی کے فریم لگا دیے گئے تھے۔ لکڑی کے ان فریموں پر بڑی ہی خوبصورت گلکاری کی گئی تھی جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، اور نیچے کی طرف چھوٹے چھوٹے ستون لگے ہوئے تھے تاکہ اس کو سہارا مل سکے۔ آصف مبہوت ہو کر اس خوبصورت آئینے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے وہ اس میں کھو گیا ہو۔ ایک عجیب سی سحرزدگی کا احساس تھا جو کہ اس آئینے کو دیکھ کر آصف کو محسوس ہوا تھا۔ ابھی آصف اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، اچانک اس کو ایسا لگا کہ اس آئینے کے اندر کسی کا عکس نظر آیا ہو۔ وہ عکس بالکل دھندلا سا تھا، بالکل ایسا لگتا تھا کہ ٹی وی کی پکچر نظر آتے آتے دھندلی ہونے لگی ہو۔ پھر اچانک وہ تصویر واضح ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سڑک کا منظر تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی سی سڑک موجود تھی۔ سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر 2 دکانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آصف کو ایسا لگا کہ جیسے اس سڑک کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ یہ سڑک تو اس کے گھر کے باہر سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر پان کی کیبن پر کھڑے ظہور بھائی پہ پڑی، جو کہ ہمیشہ کی طرح پان والے سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید گیٹ کھلا ہو اور باہر کا منظر اس میں نظر آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دروازہ تو بند تھا۔ آصف نے فوراً آئینے کی طرف دیکھا تو اس میں کوئی نہ تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ پھر آصف نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہو، شاید تھکاوٹ کے سبب اس کو الٹا سیدھا نظر آنے لگا ہو۔ آصف نے فوراً ہی اپنی بیوی کو آوازیں دیں۔ تیسری آواز پر وہ دونوں ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، گھر کے کام بھی نہیں کرنے دو گے؟ کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے، اگر وقت پر تمہیں کھانا نہ ملے تو تمہارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حمیدہ گویا کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ آصف نے گہری نظروں سے حمیدہ کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی خوبصورت رہی ہو، لیکن اس کے مزاج کی سختی نے اس کے چہرے کے نقوش سخت کر دیے تھے۔ 10 سال پہلے جب اس کی شادی حمیدہ سے ہوئی تھی، آصف نے سوچا تھا کہ اب زندگی سکون سے گزرے گی، مگر یہ سب اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا اس کی زبان میں نرمی اور شیرینی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اپنے لہجے کی کاٹ سے سامنے والے کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ حمیدہ، میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آئینہ کہاں سے آیا ہے؟ آصف نے بغور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تمہارے ابا تو آ کر بھجوانے سے رہے قبر سے، حمیدہ نے تنک کر کہا۔ اپنے والد کے متعلق طعنہ سن کر آصف یکدم ہی بھڑک گیا۔ ہمیشہ ہی الٹی بکواس کرتی رہنا، تم نے کبھی سیدھے منہ جواب نہیں دیا اتنے سالوں میں، اس نے بھنا کر کہا۔ ارے 10 سالوں میں تم نے کون سا سکھ دے دیا ہے؟ آج تک ایک سونے کا سیٹ بنوا کر نہیں دیا مجھے، حمیدہ بھی جواب دیتے ہوئے بولی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آئینہ آیا کہاں سے؟
ہاں ہاں، جب میں سونے کے سیٹ کا ذکر کرتی ہوں تم ایسے ہی کرتے ہو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے صرف آئینے کا پوچھا ہے، آصف نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب حمیدہ کی ٹینٹیں 2-3 دن تک چلتی ہی رہے گی۔ وہ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ حالات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ اس کے لیے سونے کا ہار وغیرہ خرید سکے۔ تم نے ہی تو بھجوایا تھا، اتنے عرصے بعد کوئی چیز گھر میں آئی تو یہ سڑا ہوا آئینہ؟ کتنے دن سے کہہ رہی ہوں نیا فریج لے دو، مگر میں نے بھجوایا؟ آصف چونک گیا، اس کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کو حیرت زدہ دیکھ کر حمیدہ بھی پریشان ہو گئی۔ 1 سال پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں تمہارے سر پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے تم سب بھول چکے ہو، اور اب اس کو بھی بھول رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے ہی بھجوایا تھا، حمیدہ نے تنک کر کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں بھجوایا۔ سر کی چوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا، اس نے حمیدہ کو گھورا۔ بڑی ہی مشکل کے بعد وہ حمیدہ سے پوری کہانی اگلوا پایا۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، دن کا وقت تھا، ایک سوزوکی آ کر رکی۔ وہ ایک عجیب سا واسع قد کا بوڑھا تھا جس نے شلوار قمیص پر ایک ڈھیلا سا کوٹ پہنے رکھا تھا۔ کوٹ نہایت ہی میلا اور بدبودار تھا، اور سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے تھے۔ جسم پر شلوار قمیص صاف ستھری معلوم ہوتی تھی۔ اس کی رنگت بالکل انگریزوں کی طرح تھی۔ اس کے ساتھ 2 مزدور بھی تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ آصف صاحب نے ہی بھجوایا ہے، چنانچہ اس نے اندر رکھوا لیا۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اسے بھجوایا ہے، مجھے تو اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ارے جب گھر میں آ ہی گیا ہے، آنے دو، ایک بے جان آئینے سے کیسا خوف؟ اگر غلطی سے آ گیا ہے کوئی لے ہی جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس لمحے آصف کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ آئینے میں ایک عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس عکس کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کے چہرے پر خوف سا ظاہر ہونے لگا۔ وہ عکس تھا ہی اس قدر خوفناک۔ آئینے میں حمیدہ کا جو عکس دکھائی دے رہا تھا وہ بالکل ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ حمیدہ کا چہرہ بالکل پچک سا گیا اور چہرہ جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی شخص کو سڑک پر لٹا کر اس پر ٹرک گزار دیا ہو۔ یہ کیفیت صرف ایک لمحے کی تھی۔ اس کے بعد حمیدہ کا عکس اس میں بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ عام آئینوں میں ہوتا ہے۔ آصف نے غور سے آئینے کو دیکھا تو اس کے ارد گرد لکڑی کے فریم پر بہت باریک کام کیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خانے، ان کے درمیان پھولوں کی بڑی ہی خوبصورت نقاشی کی گئی تھی۔ اس کے بالکل اوپر درمیان میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا جو کہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس خانے کے ارد گرد بھی کشیدہ کاری موجود تھی۔ اس خانے کا قطر دوسرے خانوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ یقیناً اس کو بنانے میں بڑی ہی محنت صرف کی گئی ہوگی۔ شاید بوڑھا غلطی سے اس کو یہاں چھوڑ گیا ہوگا، احساس ہونے پر اس کو واپس لے جائے گا۔ اس نے کمرے کی دیوار کے پاس سے کرسی ہٹا کر تھوڑی سی جگہ بنائی اور آئینے کو کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اب اس کمرے کے ساز و سامان میں ایک عدد آئینہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے آئینے میں دیکھا تھا وہ سچ تھا یا پھر جھوٹ، یا اس کی آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہو، یا اس کو کسی قسم کی دماغی تھکاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ اس کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ حمیدہ اور اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال میں ان دونوں کو اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ خاصی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اکثر ان دونوں میں جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ آصف فارغ وقت میں اپنی کتابوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ ناولز، ڈائجسٹ، دنیا بھر کا ادب اس کے کمرے میں موجود تھا۔
جن سے وہ فارغ وقت میں اپنا دل بہلایا کرتا تھا۔ کئی دنوں سے حمیدہ اور اس کے درمیان ناچاکی چل رہی تھی، چنانچہ جب بھی ان کی لڑائی ہوتی وہ دونوں الگ الگ کمروں میں سویا کرتے۔ حمیدہ تو بک بک کرتی اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آصف اپنی اسی کمرے میں تھا جس میں اس نے وہ آئینہ رکھا تھا۔ اس پراسرار قسم کے آئینے کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو گیا تھا، لیکن زیادہ دیر نہ سو سکا، چونکہ نیند کچی تھی، اس لیے کسی قسم کی آہٹ سے وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے روشنی کی، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کو یقین تھا کہ جو آواز اس نے سنی ہے وہ کسی قسم کے وہم کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کمرے سے نکلا، اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی۔ آصف اپنی کتابوں کے ساتھ اور حمیدہ اپنی ناآسودہ خوابوں کے ساتھ سو جایا کرتی۔ حمیدہ کا سونے کا انداز بھی عجیب تھا۔ ان کی زندگی کتنی پروقار ہوگی۔ بہرحال یہ وقت اس طرح کی باتوں کو سوچنے کا نہ تھا، بلکہ اس آہٹ کا سبب جاننا تھا۔ جب آصف کو کچھ نہ ملا تو وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ لمحہ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی بیوی اس وقت موجود نہ تھی، ورنہ وہ اس کو ایک آوارہ اور بدکار انسان سمجھتی۔ دراصل جس وجہ سے وہ چونکا تھا وہ وجہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ اس کی کمرے میں موجود تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کے کمرے میں نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ اگلا لمحہ اس کے لیے مزید حیرتوں سے بھرا تھا۔ وہ لڑکی اس کمرے میں نہیں تھی، اس آئینے میں موجود تھی۔ پہلے پہل تو وہ یہی سمجھا کہ وہ اس کمرے میں ہے۔ کمرے کی لائٹ کھلی تھی، اس لیے وہ اس کو اس پراسرار آئینے میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہ ہی یہ اس کی آنکھوں کا وہم تھا اور نہ ہی وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ لڑکی آئینے میں یوں دکھ رہی تھی جیسے کہ کمرے میں اسمارٹ ٹی وی چل رہا ہو اور اس کے اندر وہ دکھائی دے رہی ہو۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر آصف کو بچپن میں دادی اماں کی سنائی پریوں کی کہانیاں یاد آنے لگی۔ واقعی وہ پریوں کی طرح حسین اور معصوم تھی۔ اپنے لباس سے وہ کوئی قدیم مصری شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے ناک و نقش سے وہ بالکل ہی کوئی غیر ملکی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانوں میں جیسے آویزے پہن رکھے تھے، ایسے بندے آصف نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ آویزے کھوپڑی کی شکل کے بنے ہوئے تھے۔ آصف نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ لڑکی پیچھے کھڑی ہو جس کا عکس آئینے میں دکھائی دے رہا ہو، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہاں کوئی لڑکی نہ تھی۔ دوسرے پل آصف حیرت و خوف سے اچھل پڑا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ دکھائی دینے والا منظر کچھ کم خوفزدہ کرنے والا نہ تھا۔ وہ لڑکی اب آئینے سے یوں غائب ہو چکی تھی جیسے کوئی چہرہ پانی کی سطح پر نمودار ہوا ہو اور پھر اس میں واپسی ڈوب جائے۔ اب آئینے میں خود اس کا اپنا عکس تھا۔ اس کو یاد آنے لگا کہ جب وہ لڑکی اس آئینے میں دکھائی دے رہی تھی تو اس کا اپنا عکس کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ بستر پر جا بیٹھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے کھلی آنکھوں سے اس پراسرار لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی جانب بڑی ہی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بیوی کو جگا کر یہ بات بتا دے، مگر یہ سوچ کر وہ رک گیا کہ وہ اسے پاگل سمجھے گی، اور پاگل نہ بھی سمجھی بے وقت جگائے جانے پر ہنگامہ برپا کر دے گی۔ آصف ساری رات سو نہ سکا اور دفتر میں سارا وقت یہی خیال اس کو ستاتا رہا کہ ضرور وہ آئینہ بہت ہی کوئی پراسرار حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کا راز کیا ہے وہ تو آصف نہیں جانتا، مگر اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس کا راز جان کر رہے گا۔ اسی شام حسب معمول وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے کھانا وغیرہ کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔
کمرے میں آنے سے قبل تھوڑی دیر حمیدہ کی کڑوی کسیلی سنی اور پھر جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی ہی خنودگی کی کیفیت میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل وہ خنودگی گہری نیند میں تبدیل ہوتی، کسی قسم کی آہٹ سے وہ چونک اٹھا۔ دوسرے پل حیرتوں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ پڑے، کیوں نہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہ تھا بلکہ ایک پکی اور پختہ سڑک پر تھا۔ آصف حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ آصف حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ آصف سڑک پر چلتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک پر کھڑی دور ایک بگی پر پڑی، جس کو دیکھ کر آصف چونک اٹھا۔ اس کے دل کی یہ خواہش شدت سے ابھرنے لگی کہ وہ اس بگی میں سوار ہو جائے، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائے گا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ بگی اس کو لے کر کہاں جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اس کے نزدیک جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بگی جس پر 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے اپنے کوچان کے بغیر تھی۔ اس میں کوئی بھی نہ تھا جو کہ اس بگی کو چلاتا۔ وہ حیرت و خوف سے اس بگی کو دیکھ رہا تھا۔ آصف کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی خوفناک فلم کے سیٹ پر پہنچ گیا ہے، جیسے سیٹ پر ہر چیز پہلے سے پلان ہوتی ہے۔ ابھی وہ حیرت سے بگی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا دروازہ کھل گیا۔ اب آصف کے دل میں از خود آرزو پیدا ہونے لگی کہ وہ اس بگی میں بیٹھ جائے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس بگی میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ بگی میں بیٹھتے ہی اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیوں نہ اس بگی میں وہی لڑکی موجود تھی جس کا عکس اس کو آئینے میں نظر آیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بگی چل پڑی۔ اس بات پر وہ حیرت زدہ تھا کہ بگی کسی سوار کے کیسے چل پڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر آصف کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔